نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات. عباد اللہ اتقوا اللہ فإن التقوى هو خیر الزاد فاتقون یا اولی الالباب. بندگان خدا، ابتدائے خطبہ نماز جمعہ میں تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ تقوی الہی ہی ہے کہ جس راستے کے اوپر گامزن رہ کر کے انسان سعادت دنیاوی اور سعادت اخروی کی منزل کے اوپر فائز ہو سکتا ہے. اور قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فاتقون یا اولی الالباب، صاحبان عقل کیا کریں، صاحبان الباب اولی الالباب کیا کریں، تقوی الہی اختیار کریں. یعنی جو بھی انسان عقل سلیم رکھتا ہو، جو بھی انسان عقل سالم رکھتا ہوگا، اس کے اندر ہمیشہ تقوی الہی کی راہ کے اوپر گامزن رہنے کی فکر رہے گی. اور جب وہ اس فکر کے اوپر گامزن رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نجات کے راستے کی طرف گامزن ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی سفارش کی طرف پروردگار متعال قرآن مجید میں بھی بندگان اپنے بندوں کو سفارش کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، کیا کرو، تقوی الہی اختیار کرو، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو، اپنے اندر اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کا خوف پیدا کرو. توجہ کیا حضرات نے، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. آپ حضرات اندازہ لگیں، پروردگار متعال قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، صاحبان ایمان کو مخاطب قرار دے رہا ہے. ویسے تو ہر آیت قرآن کی جس وقت جو پڑھ رہا ہے، جو انسان بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور جس آیت کی تلاوت کر رہا ہو، گویا ایسے ہی ہے کہ اس وقت میں پروردگار متعال اسی انسان سے مخاطب ہے. جو کہ آپ بتاتے ہیں اسی انسان سے مخاطب ہے. لیکن یہ بات بھی غور طلب ہے کہ پروردگار متعال نے جہاں کہیں بھی صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا ہے، جہاں کہیں بھی مومنین کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو، مومن کو، اس کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا ہے. توجہ کیا بتاتے ہیں، اس کی ذمہ داری کی طرف. یعنی ایک مومن غیر ذمہ دار ہو، قرآن کی نظر میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص ایمان کا دعویٰ کرے، ایک شخص مومن ہو لیکن ذمہ دار نہ ہو.
توجہ کیا بتاتے ہیں؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان کیا کرو، اتقوا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی ذمہ داری ہے، یعنی مومن اگر صاحب ایمان ہے تو وہ متقی ہوگا، اگر وہ متقی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ جو یہ کہتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں اور میں مومن ہوں، اس کا یہ دعویٰ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ توجہ کیا بتاتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یا جہاں کہیں بھی قرآن میں آپ نظر کریں جہاں اللہ نے صاحبان ایمان یا ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں عمل کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ والعصر اٹھا کر کے دیکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ انسان گھاٹے، کوئی بھی، ہر انسان گھاٹے میں ہے، لیکن کچھ افراد کو، کچھ انسانوں کو اللہ نے اس سورہ میں مستثنیٰ کیا ہے۔ وہ ایسے ہیں جن کے اندر ایسی شرائط پائی جاتی ہیں، وہ افراد گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان لے آئے۔ ایمان لے، خالی ایمان لانا کافی ہے نہیں، وعملوا الصالحات۔ یہاں بھی آپ توجہ کریں کہ جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ بغیر عمل کے ایمان بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ انسان خالی جو وہ دعویٰ کرے یہ میں ایمان رکھتا ہوں، خدا کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و ولایت و وصایت اور عصمت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اپنی زبان سے دعویٰ کرے، لیکن اس کے بعد اس کا عمل اس کے لیے اس بات کا شاہد نہ بنے، اس کا عمل اس بات کی گواہی نہ دے، تو وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جہاں ایمان ہے وہاں عمل ہونا ضروری ہے۔ ایمان، عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور بھی ذمہ داریاں ہیں، وصیت، صبر کی تلقین، ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، ایمان کے ساتھ اپنے عمل کی طرف توجہ رکھنا، جو عمل انجام دے رہا ہے انسان اس عمل کو دیکھنا، آیا یہ عمل اعمال صالحہ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عمل صالح کا مصداق ہے، اور جو عمل صالح کا مصداق قرار پائے گا، انسان عمل صالح کا مصداق قرار پائے گا، وہ با ایمان کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا، اور جہاں صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا پروردگار متعال نے وہاں پہ کیا کہا ہے؟ وہاں ان کی ذمہ داریوں کو انہیں یاد دلوایا ہے۔ جس طریقے سے نماز کا تذکرہ کیا، نماز کے ساتھ ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اکثر مواقع میں قرآن مجید میں دیکھیں اللہ نے کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، یعنی یہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ توجہ کیا بات ہے؟ یہ ذکر کرنا پروردگار متعال کا کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر نماز انسان پڑھتا ہے، زکوٰۃ، خمس وغیرہ کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، تو یہ اس کی ایسی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ توجہ کیا بات ہے؟ تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ جہاں صاحبان ایمان کا تذکرہ، اسی طریقے سے جہاں صاحبان ایمان کا تذکرہ ہوا وہاں ان کی ذمہ داریوں کو یاد دلوایا ہے۔ تم صاحب ایمان ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو، تم مومن ہو۔ مسلمان ہونے کے بعد کا درجہ انسان ایمان کے درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ ایمان کے درجات میں بھی تفاوت ہے، کون ایمان کے کس درجے کے اوپر فائز ہے، لیکن مطلق کہا کہ ولو ایمان کے پہلے درجے کے اوپر فائز کیوں نہ ہو، ایمان کا مومن ہونے کا مصداق کامل نہ صحیح، ایک صرف عام معنی میں اگر کوئی شخص ایماندار یا مومن ہونے کا مصداق قرار پاتا ہے، توجہ کیا بتاتے ہیں، تو اس کو ان شرائط کا حامل ہونا چاہیے، اس کو اس ذمہ داری کی طرف توجہ رکھنا چاہیے، نظر رکھنا چاہیے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار متعال ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ کیا ہے؟ یعنی صاحبان ایمان کا تذکرہ، فوراً جہاں صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا اسی کے بعد والے کلمے میں ارشاد فرمایا اگر صاحبان ایمان ہو کیا کرو؟ جو دعویٰ کر رہے ہو اس کو سچ کر دکھاؤ نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ کی اطاعت ہے، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو،
توجہ کیا اپنے دعوے میں سچ. اگر اطاعت خدا اور اطاعت رسول انسان کے کردار میں نہیں ہے، وہ لاکھ دعویٰ کرتا رہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، وہ واقعی معنوں میں صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. وہی حالت ہوگی. وقالت الاعراب آمنا، ایسے ہی ہے جیسے اعراب کہتے تھے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ایمان لائیں. ولما يدخل الايمان في قلوبهم، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے. یہ خالی زبان سے ابھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. آمنا اعراب کہہ رہے تھے. وہی حالت ہے پھر ہماری بھی کہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں روز جزا کے اوپر، ایمان رکھتے ہیں روز حساب کے اوپر، ایمان رکھتے ہیں. اگر روز حساب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، توجہ کیا بات نے، تو پھر ہم اپنا پہلے حساب کریں گے نا، اپنا حساب کریں گے، کیونکہ اس دن حساب ہوگا. ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ لیکن ہمارا عمل کچھ اور بتاتا ہے، لیکن ہماری زبان یہ کہتی ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب کوئی سا عمل بھی دیکھ لیں آپ، ماہ مبارک رمضان وارد ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، لیکن اس سے پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان کیا کرو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب جب کہ تم صاحب ایمان ہو، تمہارے دل میں بھی ایمان ہے، تو تمہارا یہ روزہ تمہیں نجات کا راستہ دکھا سکتا ہے. توجہ کیا بات نے، کتب علیکم الصیام. لیکن اگر صاحب ایمان نہیں ہو تو یہ روزہ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. توجہ کیا بات، کتب علیکم الصیام. اب صاحب ایمان ہو تو اصبروا صابروا رابطوا، کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا. اس سے پہلے بھی، ان کلمات سے پہلے بھی پروردگار متعال کا خطاب جو ہو اس سے شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان کیا کرو، اصبروا صبر کرو، اصبروا صابروا رابطوا، ایک دوسرے کے ساتھ روابط برقرار رکھو اگر صاحب ایمان ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان کیا کرو، تقوی الہی اختیار کرو. اگر تقوی الہی انسان کے اندر ہے تو وہ صاحب ایمان ہے. اگر اطاعت خدا انسان کے اندر ہے تو وہ صاحب ایمان ہے. اگر اطاعت رسول انسان کے اندر ہے تو وہ صاحب ایمان ہے. اگر آپ ایک آیت میں ملاحظہ کریں تو پروردگار متعال جو مومنین کی صفات کا تذکرہ بھی کروا رہا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں، انما المؤمنون، مومن کون لوگ ہوتے ہیں. یہ تو چند آیتیں نمونے تھے قرآن کریم کے، لیکن قرآن مجید، قرآن میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون. اب اگر تم جمبندی کے طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہو مومن کون ہیں، تو ان بتحقیق صرف اور صرف مومن کون ہیں، مومن وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کیا کرتے ہیں، جب ان کے سامنے تلاوت قرآن ہوتی ہے تو ان کا دل لرز اٹھتا ہے. توجہ کیا بات ہے، ہم اپنا مقایسہ اسی آیت کے ذیل میں اپنا مقایسہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، اپنا امتحان کر سکتے ہیں. کیا جب ہمارے سامنے تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے ہمارے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیا قرآن کی آیت کوئی پڑھے یا ہم خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس آیت کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے؟ اگر تلاوت کرنے سے انسان کے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوتا ہے تو یقین جانیں وہ تلاوت انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. توجہ کیا بات نے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اب ملاحظہ فرمائیں، جب ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہے، کوئی دوسرا ان کے سامنے آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اب کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں. ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک دن میں ایک روزہ جب تک ہمارا مکمل ہوتا تب تک ہم کیا کریں گے، ایک کم سے کم ایک پارے کی تلاوت. کوئی روٹین ہے سب کی، پڑھتے ہیں. اگر ایک دن میں ایک پارہ قرآن کا تلاوت کرتا ہے، اگر انسان 30 دن میں 30 پارے، یا پوری زندگی میں اگر انسان ایک دور پورا قرآن اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو زادتہم ایمانا. اب اس کے بعد بھی اگر اس کے اندر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کی جو تلاوت ہم نے کی ہے اس کا کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے. آیت اللہ جعفر ششتری فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی ممبر کے اوپر جاتے تھے ان آیات کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور باضابطہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی تلاوت کر دو تاکہ دیکھوں، اندازہ لگاؤں کہ جو سننے والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے چہرے کی حالت بدل رہی ہے. اپنے اندر غور کرنے کے بعد ان کے چہرے کی حالت بدل رہی ہے.
کیونکہ انسان کے چہرے کے اوپر انسان کے اندر فکر کرنے کے نتیجے میں آثار مترتب ہوتے ہیں. تو جو کہ خوشی کی خبر سنتا ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. اگر کوئی غمناک خبر ہوتی ہے تو چہرے کے اوپر غم و اندوہ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. اگر اس طریقے سے ایسی آیت کی تلاوت اگر انسان سنتا ہے جس میں مومنین کو جنت کی بشارت دی گئی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے اندر سب سے پہلے دیکھے گا ہاں بالکل میرے اندر ایسی ایک علامت ہے، لہٰذا میں بھی اس نعمت خداوندی کو حاصل کر سکتا ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھے بھی یہ مقام اور یہ منصب عطا ہو سکتا ہے، میں بھی جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوں، کیونکہ یہ صفات جو پروردگار متعال اس آیت میں گنوا رہا ہے یہ میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں. لیکن اگر ایسا ہوگا کہ جہاں گناہ کاروں کا تذکرہ ہوگا، جہاں کفار کا تذکرہ ہوگا، جہاں منافقین کا تذکرہ ہوگا، ان کی رفتار کا تذکرہ قرآن مجید نے جہاں پہ کیا، وہ انسان سنتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنے اندر دیکھتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے ان والی کوئی صفت میرے اندر تو نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے اندر ویسی صفت پائے گا تو اسے خوف پیدا ہوگا. جب خوف پیدا ہوگا تو اس کا اثر انسان کے چہرے کے اوپر نمایاں ہوگا. جب نمایاں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت جو اس کے سامنے ہو رہی ہے یا وہ خود اس کی تلاوت کر رہا ہے اس کا اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے. توجہ کیا بات نے، اس کا اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو وہ اس کے ذریعے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو بھی صاحب ایمان ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ذمہ دار ہونا چاہیے. اور اللہ صاحب ایمان کو غیر ذمہ دار نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں وارد ہوا ہے کہ مومن اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. توجہ کیا بات ہے؟ ایک وقت اپنے خدا کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور دوست احباب کے لیے. ایک وقت یعنی اپنے تمام 24 گھنٹوں میں سے تیسرا حصہ وقت نکال کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ تیسرا حصہ کم سے کم نکال کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنے اللہ کے لیے وقف کرتا ہے. نماز، عبادات، تلاوت قرآن اس کے لیے وقف کرتا ہے. اس میں بھی ہم اپنا مقایسہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اندر غور کر سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان کیا کرو؟ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. اور کیا کرو؟ ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور کیا کرو؟ وسیلے کی تلاش کرو. کیا کرو؟ وسیلے کی تلاش کرو. یہ وسیلے کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے ذریعے سے انسان توسل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان، جس کو ذریعہ قرار دے کر کے انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ. انسان کیا کہتا ہے؟ توسل. اب یہ توسل کے اندر کلمہ توسل میں اگر ہم غور کریں تو ایک مفصل گفتگو ہے. توسل کہاں پر کرنا، کس کے ذریعے سے کرنا جائز ہے، کس کے ذریعے سے کرنا جائز ہے. خود مسلمانوں کے درمیان وہ کہ کون سے والے توسل کو جائز بھی قرار دیتے ہیں، متفق ہیں، اتفاق رکھتے ہیں، کون سے موارد ایسے ہیں کہ جن موارد سے سب متفق ہیں. ظاہر سی بات ہے کم سے کم 2 قسموں میں تقسیم ہوگا توسل موارد اتفاقیہ جس میں سارے مسلمان اتفاق رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے انسان توسل کرتا ہے. توسل اگر عام معنی میں اگر لیا جائے تو کیا ہے؟ عام معنی عمل کے ذریعے سے. عام معنی اس کے کیا ہوں گے؟ عمل. خاص معنی، خاص مصداق اس کا کیا ہوگا؟ عام مصداق عمل ہے، عام معنی اس کے عمل ہوگا. ہر انسان کا عمل جو اس کا عمل ہے وہ وسیلہ قرار پاتا ہے اس کے لیے. کس کے لیے؟ وسیلہ. اس کا عام معنی، عام مصداق، عام مفہوم کیا ہوگا؟ عام معنی ہر عمل انسان کا. لیکن خاص مصداق کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اعمال کی وجہ سے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وسیلہ ہیں، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام دیگر مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، بنی نوع بشر کے لیے وسیلہ قرار پاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسے موارد کی طرف بھی قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ جن موارد میں ہر انسان، ہر مسلمان جن موارد کے اوپر متفق ہے اور سمجھتا ہے کہ مورد اتفاق ہے سب کے لیے،
اور وہ اس طریقے کا توسل کرنا بھی چاہتا ہے، کرتا بھی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ جو وہ اس اعتبار سے احادیث اور روایات کو جمع کر کے دیکھیں تو یقین جانیں حتیٰ ابن تیمیہ بھی توسل کا منکر نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو وہ توسل کے عقیدے سے انکار نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اگر جو افراد یہ بھی کہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تو وہ بھی توسل سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، وسیلہ بنانے سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، وسیلے کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ حکم قرآن ہے، حکم کتاب خدا ہے۔ اگر کتاب خدا میں یہ ارشاد ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے ہیں اسماء حسنی، تو کیا کرو؟ فادعوہ بہا، ان کے ذریعے سے توسل کرو، ان کے ذریعے سے دعا کرو تاکہ وہ دعا در اجابت سے متصل ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد انسان توسل کرتے کس کے ذریعے سے؟ اسماء و صفات الہیہ کے ذریعے سے، سب متفق ہیں اس کے ساتھ کہ انسان ان کے ذریعے سے توسل کرے۔ اور توسل کے توسل وسیلہ قرار دینا کس کو؟ عمل کو وسیلہ قرار دینا، اپنے عمل کو وسیلہ قرار دے سکتا ہے انسان۔ توجہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ وسیلے کا عام مطلب کیا ہوگا؟ عمل۔ وسیلے کا عام مطلب ہے عمل، اور وسیلے کا خاص مطلب ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہے۔ عام مطلب اس کا مطلب ہے جہاں ہم ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ قرار دے سکتے ہیں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، وہیں پر ہم اپنے اعمال صالحہ کو، اپنے اچھے عمل کو بھی پروردگار متعال کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے سکتے ہیں۔ اب ملاحظہ کریں اصحاب کہف کے ضمن میں ان کا تذکرہ بھی، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ 3 افراد ایک جنگل میں گئے، وہاں پر زلزلہ ہوا، زلزلے کے نتیجے میں وہ تینوں افراد کیا ہوئے؟ ایک غار میں بند ہو گئے۔ ہو چکے افراد نے غار میں بند ہو جاتے ہیں۔ جب غار میں بند ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس وقت انسان کا دل کیا کہتا ہے؟ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، دعا کرے گا، اس کے اندر سے دعا نکلے گی۔ ایک نے کہا کہ پروردگار میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے۔ ایک نے کہا کہ پروردگار میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، میں اپنے والدین کا فرمانبردار ہوں، تجھے میرے اس عمل کا واسطہ ہماری اس مشکل کو آسان فرما۔ توجہ کیا بات نے؟ تو کیا ہوا؟ یہ بات وہاں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں مرقوم ہے، ذکر ہوئی ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، تو وہ پتھر آگے سے جو غار بند ہو چکی تھی وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹا۔ دوسرے نے کیا کہا؟ پروردگار میرے لیے گناہ کا زمینہ فراہم تھا، میرے لیے زنا کا زمینہ فراہم تھا، میں گناہ کر سکتا تھا، لیکن پروردگار میں نے تیری رضا کی خاطر میں نے کیا کیا؟ میں نے فلاں گناہ کو چھوڑ دیا۔ اصل عمل انجام نہیں دیا، ترک عمل کیا ہے۔ کبھی انسان عمل انجام دے کر کے خدا کی رضایت حاصل کر سکتا ہے، قرب خدا حاصل کر سکتا ہے، کبھی کسی عمل کو چھوڑ کر کے، عمل کو انجام نہ دے کر کے انسان قرب خداوندی حاصل کر سکتا ہے۔ توجہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ پروردگار میرے لیے زمینہ فراہم تھا، میں گناہ کر سکتا تھا، میں تیری معصیت کر سکتا تھا، لیکن میں نے تیری قربت کی خاطر، میں نے تیری رضا کی خاطر یہ گناہ انجام نہیں دیا ہے۔ دیکھا کہ ایک پتھر تھوڑا سا اور ہٹا۔ تیسرے نے کیا کہا؟ تیسرے نے کہا پروردگار مجھے امانت دی گئی تھی، پروردگار مجھے امانت دی گئی تھی، میں نے امانت میں خیانت، بڑی امانت دی گئی تھی، میں نے اس میں خیانت نہیں کی۔ تو وہ پتھر اپنی جگہ چھوڑ دی اس پتھر نے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو اس سے نجات ملی۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر دیکھیں، ہم اپنا مقایسہ کریں، ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہمارے پاس اگر کسی کی امانت ہے ہم اس میں خیانت کرتے ہیں یا امانت داری سے کام لیتے ہیں؟ ہمارے لیے اگر گناہ کا زمینہ فراہم ہوتا ہے، ہم اگر ہمارے لیے گناہ کا زمینہ فراہم ہونے کے باوجود بھی ہم اس گناہ کو انجام نہیں دیتے ہیں، ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں، ہم تمام نعمات الہیہ سے استفادہ کرنے کے بعد اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ تمام تر صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہر انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے اس عمل کو جتلا کر کے پروردگار میں نے یہ عمل انجام دیا ہے، اس کے ذریعے سے تو ہماری یہ مشکل آسان فرما۔ ہو جو کیا بات نے؟ امانتیں، اللہ کی امانت انسان کے پاس نہیں ہے، ہم امانت دار ہیں، ہم ایک دوسرے کے پاس جو امانت اگر رکھ دیں، اعتبار ہو، ایک دوسرے کے پاس امانت رکھ دیں تو کیا رکھنے والے کو یقین ہوگا کہ جس کے پاس رکھ رہا ہوں یہ امانت دار ہے، یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اگر ہم خالی صرف اور صرف ہمارے پاس جو امانتیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ملکیت ہے، توجہ کیا بتاتے ہیں، ہم بولو یہ کہ یہ سمجھ چکے ہیں، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہماری ملکیت ہو چکی ہے، یا سمجھ چکے ہیں کہ یہ ہماری ہے. یہ اللہ کی طرف سے انسان کے پاس امانتیں ہیں. انسان کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے یہ امانت کے طور پر ہے. توجہ کیا بتاتے ہیں، اگر اس امانت میں امانت داری سے کام لیتا ہے تو واقعی معنوں میں وہ ایماندار ہے. توجہ کیا بتاتے ہیں، واقعی معنوں میں ایماندار ہے. کون سی نعمت ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی کس کس نعمتوں کا احصاء کرو گے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہو. ہاں یہ بات یاد رکھو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد شکران نعمت کرتے ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. پروردگار کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکران نعمت کرو گے، اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اگر تم کفران نعمت کرو گے ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو میرا عذاب کیا ہے؟ دردناک ہے. ہمارے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں؟ ہم خود وجود مدرسہ علمیہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کے درمیان میں کیا ہے؟ یہ امانت الہی ہے. توجہ کیا بتاتے ہیں، اللہ کی امانت ہے. ہم صرف اگر اس عمل کے ذریعے سے ہم دیکھیں کہ یہ مدرسہ ہمارے پاس کیا ہماری ملکیت ہے؟ نہیں ہے. کسی کی ملکیت ہے؟ نہیں ہے. اللہ کی امانت ہے. اگر مدرسہ اللہ کی امانت ہے تو اس ایک امانت کے بارے میں ہم کم سے کم سوچیں. ہم نے اس امانت میں امانت داری سے کام لے رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس امانت کو صحیح طریقے سے سنبھال کر کے رکھا ہے؟ کیا اس امانت کی تعمیر کی ضرورت نہیں ہے؟ توجہ کیا بات ہے. دیکھیں اگر کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے پاس کوئی شخص امانت کے طور پر کوئی چیز رکھتا ہے، اس امانت میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ شرائط ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ اسی کی ذمہ داری ہے نا جس کے پاس وہ نعمت رہی ہو، جس کے پاس وہ امانت رہی ہو تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس امانت کا، نعمت کا، امانت کا خیال رکھا جائے. اگر اس امانت کو تعمیر کی ضرورت ہو، اگر اس امانت کو کسی طرح کی بھی کوئی ضرورت ہو، کوئی نقص، کوئی کمی اس میں آئی ہو، کس کی وجہ سے؟ ہماری وہ پورا کرنے کے لیے سوچنا کس کی ذمہ داری ہے؟ غیر سی بات صاحبان ایمان کی. لیکن اگر صاحبان ایمان ہوں، صاحبان تقویٰ کی، اگر صاحبان تقویٰ ہوں، اگر صاحبان تقویٰ ہیں، اگر صاحبان ایمان ہیں، اگر اطاعت خداوندی کا نظریہ رکھتے ہیں کہ پروردگار متعال کی وہ اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس امانت کا خیال رکھا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج کے حالات، آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ نعمات خداوندی انسان کے لیے ہیں. نعمتوں میں کمی ہوتی ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی کوتاہیاں. مصیبت انسان کے شامل حال ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ما اصاب منکم مصیبت فما منکم. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے اس کی وجہ کون ہے؟ کیا ہم تمہارے اوپر مصیبت ڈال رہے ہیں؟ نہیں، وہ مصیبت کی وجہ تم خود ہو. انسان کا عمل، انسان خود اپنے لیے مصیبتیں خریدتا ہے. توجہ کیا بتاتے ہیں؟ پروردگار متعال اس کو آسانیوں میں رکھنا چاہتا ہے، آسانیاں اس کے لیے فراہم کرتا ہے، لیکن انسان ہے جو اپنی کج فہمی کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے مشکلات خریدتا ہے. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں بارش ہر انسان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہر انسان بارش کی تمنا رکھتا ہے، بارش کی تمنا رکھتا ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ نعمت الہی ہے. توجہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ بھی کون سی؟ روایت میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں مطر کہتے ہیں بارش کو، اور غیث. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا مانگتے تھے پروردگار متعال سے وہ کبھی مطر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ غیث کا استعمال کیا. جو آبادی کا ذریعہ بنے وہ بارش. توجہ کیا بتاتے ہیں؟ آبادی کا ذریعہ بنے وہ بارش. ہر انسان اس کا محتاج ہے. ہوتا کیا ہے؟ کرتا ہے کیا انسان؟ آج بہت اچھی بات ہے انسان اس کے ذریعے سے توسل کرتا ہے، مثلا حسینیہ میں جا کر کے، خانقاہوں کے اوپر جا کر کے. لیکن اس سے پہلے اگر انسان اپنے اندر غور کرے تو اپنے عمل کا واسطہ دے کر کے پروردگار متعال سے طلب باران کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ لیکن ہمیں دکھتا ہے ہمارے اندر کیا ہے. وہ جو کیا بات ہے، ہمیں دکھتا ہے ہمارے اندر کیا. کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ وہ 3 افراد جو غار میں محبوس ہو چکے تھے، ایک نے کہا میں والدین کی خدمت کرتا ہوں،
پروردگار تو رحم فرما، پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹا، اس کے لیے آزادی کا، نجات کا زمینہ فراہم ہوا۔ ہم سب اگر اپنے والدین کی اطاعت کرنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مصلی عبادت کے اوپر آ کر کے کہیں نا پروردگار سے، پروردگار ہمیں بارش کی ضرورت ہے، پروردگار ہمیں فلاں نعمت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے والدین کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، تیری اطاعت کے بعد ہم اپنے والدین کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو یقین جانیں اگر انسان اپنے اس عمل کے ذریعے سے خدا کو اس عمل کا واسطہ دے گا تو خدا اس کی طاعت کو قبول کرے گا، اجر بھی عطا کرے گا اور نعمتوں سے بھی سرفراز کرے گا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کس عمل کا واسطہ دیں، کس کے ذریعے سے مانگیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کر کے بنتی نہیں ہے۔ ہم یہ خالی کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں، کہنا اور ہے، توجہ کیا بتاتے ہیں، کہنا اور ہے، ماننا ہاں اس حد تک اگر کہا جائے تو یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات قبول کی جا سکتی ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں لیکن ان کی بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ لیکن کو ماننا مہم نہیں ہے، کی ماننا مہم ہے۔ توجہ کیا بتاتے ہیں، ان کو ماننا مہم تب ہے جب ان کی بات کو مانا جائے۔ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ توجہ کیا بتاتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، یہ منصوص من اللہ ہیں، 12 امام یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے نصب ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے منصوص ہے، نص موجود ہے ہمارے پاس ان کے لیے۔ توجہ کیا بتاتے ہیں، لیکن ان کی جو بات ہے اگر ان کو ہم مانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس بات کو جو اپنے لیے کہہ رہے ہیں اس کے کہنے میں صادق الوعد کہلا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو وسیلہ جہاں انسان قرار دیتا ہے اپنے عمل کو بھی وسیلہ قرار دے سکتا ہے، اپنے عمل کو وسیلہ۔ بہترین عمل ہے انسان کے لیے والدین کی خدمت کر کے پروردگار متعال کے حضور میں اس عمل کو پیش کرے، مدرسے کے ساتھ تعاون کر کے اس اپنے عمل کو ولو 10 روپے ہی صحیح، مدرسے کے ساتھ جیسا تعاون کیا وہ تعاون کر کے انسان کیا کر سکتا ہے، اس عمل کو بارگاہ ربوبی میں پیش کر سکتا ہے۔ پروردگار مدرسے کو تعمیر کی ضرورت تھی، مدرسے کو در و پنجرے کھڑکی دروازے ٹوٹ چکے ان کے بنوانے کی ضرورت تھی، ہم نے اس کی ضرورت کو برطرف کیا، ہم نے اس میں اپنا تعاون پیش کیا۔ ہمیں بارش کی ضرورت ہے، ہمیں دوسری نعمت کی ضرورت ہے، تو ہمارے ساتھ تعاون فرما۔ تو کیا یہ ایک لمحے کے لیے انسان سوچ سکتا ہے کہ پروردگار متعال اس نعمت سے اسے محروم رکھے گا؟ جب وہ بن مانگے عطا کرتا ہے، جب انسان کو بن مانگے عطا کرتا ہے تو انسان اگر پروردگار متعال سے مانگے گا تو کیا وہ اسے عطا نہیں کرے گا؟ یقینی بات ہے وہ عطا کرے گا۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے نواز گزاران محترم، حقیقت امر یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں خود دوسروں کے عمل دکھائی دیتے ہیں، ہمیں خود اپنے اندر ایسا کوئی عمل دکھتا نہیں ہے۔ جو عمل ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ شہرت کے لیے، نام کے لیے، اپنا پرچار کروانے کے لیے۔ اس عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس عمل کا بھی کوئی صلہ پروردگار متعال سے انسان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اگر انسان عمل قلیل ہو لیکن اس میں خلوص پایا جاتا ہو، اس عمل کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے خدا کو واسطہ دے گا، شہرت کے لیے عمل نہیں ہوگا بلکہ اطاعت خدا کی خاطر انسان کا عمل ہوگا، تو یقینی سی بات ہے کہ پروردگار متعال اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وہ تو خود اپنے بندے سے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے، والدین کی خدمت کر کے ہم اس عمل کو وسیلہ قرار دیں۔ ہم گناہوں کے زمینے کے فراہم ہونے کے باوجود گناہ نہ کر کے اپنے اس ترک عمل کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں کیا کریں؟ وسیلہ قرار دیں۔ امانتیں جو خدا بند متعال کی ہیں ان امانتوں میں خیانت نہ کر کے اپنے اس عمل کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس وسیلے کو اس حد تک جو متفق ہے، موارد اتفاقیہ ہیں اور سب قبول کرتے ہیں، اس کو کہنے کی حد تک مانتے ہیں۔ لیکن اگر پریکٹیکلی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کس کو اپنا حکم بنائے۔ یہ والا توسل جو ہے نا،
اس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ بتوں کے ذریعے سے، وہ افراد بت کے ذریعے سے توسل کرتے تھے، بت کو وسیلہ قرار دیتے تھے، یہ منفور ہے، یہ مذموم ہے قرآن کی نظر میں، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ممدوح ہے، قرآن نے اس کی مدح کی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں اپنی زندگی میں تو حکم قرار دیتے ہیں کس کو؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، کچھ افراد کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ ان یتحاکموا الی الطاغوت، حکم قرار دے رہے ہیں اپنے لیے، فیصلہ کرنے والے قرار دے رہے ہیں اپنے لیے کس کو؟ طاغوت کو، شیطان کو اپنے لیے حکم قرار دے رہے ہیں۔ توجہ کیا بات ہے؟ لیکن اگر انسان ظاہر سی بات ہے کہ طاغوت کو اپنے لیے حکم قرار دے گا تو ظاہر سی بات ہے اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ وہ انسان کو خدا کے نزدیک وہ انسان کا عمل کرے گا؟ اپنی زندگی میں، اپنے سماج میں، اپنے گھروں میں کتنے سارے مسائل ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس میں بھی غور کر سکتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پر دو افراد کی آپس میں انبن ہے، تو اس میں حکم اگر کسی کو قرار دیتے ہیں، کسی کی بات مانتے ہیں، کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے وسیلہ قرار دیتے ہیں، تو کس کو قرار دیتے ہیں؟ کس کو ہم وسیلہ بناتے ہیں؟ کس کو وسیلہ بناتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو وسیلہ بنائیں گے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے سب وہ والے افراد اس طریقے کا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طریقے کا فیصلہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال جہاں ہمیں اپنے عمل کو وسیلہ قرار دے کر کے اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ قرار دے کر کے پروردگار متعال سے دعا مانگنی چاہیے نعمات کے لیے، وہیں پر پروردگار متعال سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کے ذریعے سے ہمارا کوئی اگر ہمارے نامہ اعمال میں اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے، تو اس عمل کے ذریعے سے پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وبنظم امورکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين اللهم صل على الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين اللهم صل على الحسين الشهيد بكربلاء عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين اللهم صل على زين العابدين سيد الساجدين عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين اللهم صل على محمد الباقر عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين اللهم صل على جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين اللهم صل على موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين اللهم صل على علي بن موسى الرضا روحي وجسمي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين اللهم صل على محمد التقي عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين اللهم صل على هاد النقي عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين اللهم صل على الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين
اللهم صل على الحجة القائم المنتظر المهدي أجل الله تعالى له الفرج روحي وجسمي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و بنظم امورکم. بندگان خدا، نماز جمعہ کے اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ حضرات کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں. اس کے بعد حالات و مناسبات کے حوالے سے ایک دو باتیں ذکر کرنا مقصود ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کے یہ جو ایام ہیں یہ منسوب ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے، جو 11 ذوالقعدہ کی تاریخ ہے. اس مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. روایات کے مطابق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. اگر آپ کلی نظر سے دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر کسی معصوم کی زیارت کا ثواب ملتا ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا بہت بڑا عمل ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن اس کے بعد اگر کسی معصوم کی زیارت کرنے کے لیے توجہ مبذول کروائی ہے روایات نے تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کہا گیا ہے. توجہ کیا بات ہے؟ ویسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب بھی اس شخص کو عطا ہوتا ہے، جیسا کہ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. شاہ عبدالعظیم حسنی کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کہ جس کی قبر کی زیارت کرنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کے برابر ثواب رکھتا ہے. یہ کون ہے؟ شاہ عبدالعظیم حسنی. ان کی قبر کی زیارت کا ثواب خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کے برابر ہے. توجہ کیا بات ہے؟ لیکن روایات یہ بات کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت صفحہ اول میں اور پہلے نمبر کے اوپر. یہی سوال شاہ عبدالعظیم حسنی نے کس سے پوچھا ہے؟ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے افراد کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ زیارت کریں تو کس کی کریں؟ کیا پہلے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جائیں؟ توجہ کیا بتاتے ہیں؟ کیوں؟ ویسے تو جو انسان یہ فکر رکھتا ہے زیارت کرنے کی تو اگر زمینہ فراہم ہو تو ایک ہی چکر میں وہ سوچتا ہے سب کی زیارت ہو جائے. لیکن اگر وہ ایسا زمینہ فراہم نہیں ہوگا، اتنا اثاثہ اتنا پیسہ انسان کے پاس نہیں ہے، وہ زیارت کرنا چاہتا ہے. شاہ عبدالعظیم حسنی نے پوچھا کہ مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کس کی زیارت کے لیے جاؤں؟ تو امام نے فرمایا خود سوچ لو. امام نے کیا فرمایا؟ خود سوچ لو کہاں جانا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کمرے میں چلے گئے. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں چلے گئے. اس کے بعد پلٹ کر کے آئے تو امام نے فرمایا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کا ثواب بہت عظیم ہے. لیکن میرے بابا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب بھی بہت عظیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں میں جتنے فرقے معرض وجود میں آئے ہیں وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وجود میں آ چکے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کی زیارت کے شائق بھی ہیں، ان کی زیارت کا شوق بھی رکھتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. حتیٰ کہ سنی المذہب، شیعہ سنی تمام افراد جو ان کی زیارت کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے ثواب کی اہمیت سے بھی آشنا ہے.
لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے کو حتیٰ کہ بعض شیعہ بھی نہیں پہچانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو بعض افراد جو وہ جن کو بظاہر شیعہ کہتے ہیں، 8 امامی 6 امامی، وہ خود بھی ان کو کیا تسلیم نہیں کرتے ہیں، امام ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایسے میں یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ولادت کے ایام ہوں اور ثواب زیارت کا اتنا عظیم ہو، انسان زیارت کرنا چاہتا ہو لیکن اس کے باوجود اس کے لیے زمینہ فراہم نہ ہو تو کیا کرے؟ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں امام کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو روایات میں اس کا